أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم 15واں پارہ ہم شروع کریں گے. سورہ ہے بنی اسرائیل. اس کا دوسرا نام سورہ اسرا ہے. زیادہ تر ویسے حدیث وغیرہ میں آپ کو سورہ اسرا ہی ملے گا نام. عرب بھی اسی نام سے زیادہ جانتے ہیں. بنی اسرائیل ہمارے ہاں زیادہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں نام ہیں اس کے. مکی سورت ہے جی. یہ 111 آیتیں 12 رکوع ہیں اس کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو ہم صرف سفر معراج ہی کے نام سے جانتے ہیں. اصل میں اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اسرا اور دوسرا حصہ ہے معراج. اسرا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کرنا, رات کی ٹریولنگ کو کہتے ہیں. تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین یروشلم لے جایا گیا. حرم سے, مکہ کے حرم سے بیت المقدس لے جائے گئے نا, فلسطین بیت المقدس مسجد اقصی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہاں گیدر تھے, سارے تھے, ملوائے نہیں گئے آپ سے لیکن سب تھے. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی سب نبیوں کو. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جبرائیل براق پر لے کر آسمانوں پر چلے. تو معراج کا مطلب ہوتا ہے اونچا چڑھنا, عروج سے ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں تک کا ٹریول کیا اور 7 آسمان آپ کو دکھائے گئے. ایک ایک آسمان پر 1 بائی 1, پہلے دوسرے تیسرے, 7ویں آسمان پر پھر آپ پہنچے. پھر 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جہاں ایک بیری کا درخت ہے, تو وہ جبرائیل علیہ السلام کا ریسٹ پوائنٹ ہے. وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, اس سے آگے نہیں گئے. اس سے آگے کی جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب جھوٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا دیدار اور یہ قصے کسی پر بھی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے. وہاں اللہ سے آپ کی بات ہوئی, اللہ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا. اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول وہ عطا فرمائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی بھی کی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد, کوئی شربت اور یعنی کہ شراب پینے کے لیے, اور دودھ, تینوں پیش کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ایکسیپٹ کیا. تو جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ شراب ایکسیپٹ کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اٹ واز جسٹ اے ٹیسٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کی امت فطرت پر رہے گی. ان کی امت کا ایک حصہ ہمیشہ دین پر رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جنت اور جہنم آپ کو دکھایا گیا, اور آسمانوں پر آپ کی کچھ نبیوں سے ملاقات ہوئی. یعنی کہ بیت المقدس میں آپ نے سارے نبی تھے وہاں پر, آپ نے جماعت کروائی. اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھائی نماز. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر لے جائے گئے ہیں, وہاں بیت المقدس میں کسی سے آپ کو 1-to-1 بیسس پر ملوایا نہیں گیا. بس یہ بتایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ سارے انبیاء ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے گزرے ہیں, کیونکہ آپ سے پہلے عیسیٰ تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد بغیر کسی سے ملے, ظاہر صاحب ہم بھی اپنے اپنے پہنچا دیے گئے, باقی سب تو وفات پا چکے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو ان کو تو صرف اس وقت لایا گیا تھا, اور وہ سب تو اپنی اپنی علیین کے مقامات پر پہنچا دیے گئے. عیسیٰ جہاں ہے, جس آسمان پر ہے وہاں پہنچا دیے گئے, 4تھے آسمان پر ہے ویسے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے کر روانہ ہوئے. تو پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان, تیسرا, چوتھا. تو کچھ اہم نبیوں سے 1-to-1 بیسس سے آپ کو ملایا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملوایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی, موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملوایا گیا, نوح علیہ السلام سے ملوایا گیا, ادریس علیہ السلام سے ملوایا گیا. تو ان چند نبیوں سے خصوصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے 7ویں آسمان تک جب آپ پہنچے, اور 7ویں آسمان کے
جس لاسٹ پوائنٹ تک آپ کو وزٹ کروایا گیا وہ سدرۃ المنتہا تھا. سدرہ درخت کو کہتے ہیں, منتہا لاسٹ پوائنٹ کو کہتے ہیں. تو یہ وہ لاسٹ پوائنٹ تھا ایکچولی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ختم ہو گیا, اسی لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. وہ بیری کا درخت جس پر آخری حد تھی آپ کے سفر کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائے گئے, وزٹ کرائے گئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل واپس چھوڑ گئے. یہ جو معراج کا سفر ہے اس کی ڈسکشن سورہ نجم میں آتی ہے. یہاں پر صرف اسرا کا حوالہ آیا ہے, ٹھیک ہے. واقعہ تو یہ ایک ہی ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں. قرآن میں دونوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر آیا ہے. وہاں پر بھی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہے, وہاں پر بھی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر پر جانے, سدرۃ المنتہا تک پہنچنے اور جبرائیل کو دیکھنے کا ذکر ہے. باقی تفصیلات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. تو یہاں ہم صرف اسرا کو ڈسکس کریں گے, پھر جو ہے معراج اس کی ڈسکشن نجم میں آئے. ٹھیک. اللہ فرماتے ہیں سبحانہ, پاک ہے, الذی وہ رب جو اسرا لے گیا, بھی عبدہ اپنے بندے کو, لیلن رات کے ایک حصے میں, من المسجد الحرامی مسجد حرام سے, الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک. الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے, حولہ اس کے ارد گرد کو, لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو, من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے. اس مسجد اقصی تک لے کر گئے جس کو ہم نے برکت دے رکھی ہے, اور اس لیے لے کر گئے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرا کا ذکر ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ رب پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اقصی کا لفظی مطلب ہوتا ہے دور کی جگہ, تو دور ہے نا یہ حرم. 3 حرم ہے نا ہمارے, عربوں کے بھی 3 تھے, ابراہیم علیہ السلام کی 2 تھے, سوری. مسجد نبوی تو ہمارے لیے حرم بنا نا, ان کے لیے نہیں تھا اس ٹائم. تو عربوں کے لیے 2 حرم تھے, ایک مکہ میں اور ایک مسجد اقصی. تو اس کو مسجد اقصی مراد دور والی مسجد, اور مکہ کے حرم کو مسجد حرم یا مسجد حرام کہتے تھے, ان کے معزز مسجد. تو وہ بیت اللہ, اور مسجد اقصی جو ہے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں. اور ویسے اسے مسجد یعنی کہ بیت اللہ کو مسجد حرام معزز مسجد, اور بیت المقدس کو مسجد اقصی دور کی مسجد, بس نام پہچان کے لیے رکھا ہے, کہتے تھے. تو اللہ نے کہا وہ رب پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. دیکھیں معجزہ کبھی بھی کوئی نبی خود نہیں دکھاتا, یہ بات آپ سورہ اعراف وغیرہ پہ پڑھ بھی آئے. جب اللہ نے کہا کہ ان سے کہو, یہ کہتے ہیں کہ تم نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے کہیے کہ پہلے نبیوں نے بھی جو معجزے دکھائے اللہ کے حکم سے دکھائے, کسی نبی میں طاقت نہیں کہ خود معجزہ دکھا سکے. تو معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے, نبی کی کوئی ذاتی پاور نہیں ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہیں اللہ نے اس طرح کے معجزات دیے نہیں کیونکہ اللہ نے نہیں دینے تھے بس. اور یہ جو معجزہ ہوا ماشاءاللہ بڑا عظیم معجزہ ہے معراج کا. ایکچولی اللہ نے کہا, ریزن خود بتائی, لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اصل میں یہ 10 ہجری کا 10 نبوی کا سال تھا, مکی زندگی کا 10واں سال تھا. اعلان نبوت سے پریشانیاں چلی آ رہی تھی. نبوت کا 7واں سال تھا جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا. سارے مسلمان اور بنی ہاشم سمٹ کر شعب ابی طالب میں آ گئے. بنی ہاشم مسلمان تھے یا نہیں تھے, سب آ گئے تھے, صرف ابو لہب نہیں آیا تھا. اب ظاہر ہے عورتیں, بچے, بوڑھے سب موجود تھے. اب انہوں نے بائیکاٹ جب کیا, انہوں نے ساتھ یہ چیز بھی رکھی, شرط رکھی, یعنی کہ اس میں شک تھی معاہدے میں, باقاعدہ ریٹرن معاہدہ کر کے ان ظالموں نے کعبے کے دروازے پر ٹانگ دیا تھا. تو سب پر لازم تھا کہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا کھانے پینے سے, نہ ان تک کوئی سامان پہنچنے دیا جائے گا وغیرہ. تو ایک تو کوئی خود مدد نہیں کر سکتا تھا, کوئی کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا, معاہدے کی شک تھی. دوسرا ابو لہب نے اور ابو جہل نے انتظام کر رکھا تھا, انہوں نے لوگ پھیلا رکھے تھے کہ یعنی کہ کسی تاجر وغیرہ کو یہ شعب ابی طالب کی طرف نہیں جانے دیتے تھے کہ مسلمان خود خرید لے, پیسے تو تھے نا.
مسلمان اور بنی ہاشم جو غیر مسلم بھی تھے ان میں، جیسے ابو طالب مسلمان نہیں تھے پر پیسے تو تھے نا ان کے پاس، عباس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بھی چلے گئے تھے، سوائے ابو لہب کے سب بنی ہاشم چلے گئے تھے. تو دے کوڈ بائی، ان کے پاس پیسے تھے، پر پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ وہ کسی تاجر کو پہنچنے نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی تاجر وغیرہ یعنی کہ یہ لوگ آ گئے تاجر سے بات کی تو یہ بیچ میں پھر ان تاجروں کو دھمکاتے تھے کہ اگر تم نے یہاں ہمارے سودا کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو ان کے ساتھ لین دین نہیں کرو گے تو تم نہیں کر سکتے تجارت. اب ظاہر ہے پلہ تو انہیں کا بھاری تھا نا طاقت پہ اس ٹائم، تو تاجر پھر انہیں کی بات مانتے تھے، وہ پھر معذرت کر لیتے تھے. تو مسلمانوں کا اور بنی ہاشم کا حال یہ تھا کہ بمشکل کہیں چوری چھپے کوئی سودا ہو گیا تو ہو گیا، یا پھر جو صحرا میں نکل کر کوئی شکار کر لیا تو کر لیا. تو فاقے تھے، کئی بچے فوت ہو گئے، کئی بزرگ فوت ہوئے، اور یہ فوتگیاں ایسے نہیں تھی نا. دیکھیے بھوک سے آپ کا بچہ آپ کے سامنے بلک بلک کر مر رہا ہے، دیٹ از ویری ویری انگریویس ہرٹ، آپ کو بہت اندر تکلیف ہوتی ہے. تو یہ 3 سال یہ حالات گزرے، بیماری، بھوک، پیاس، سردی گرمی، سب کچھ سہا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اور اس دوران بہت لوگ فوت ہوئے، بہت سارے بچے، اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سہ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے. اور میں پھر وہی کہوں گی شاید بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے جو اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ کبھی زندگی میں بھوک نہیں دیکھی نا. جس وقت بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے 10 نعمتیں پڑی ہیں، یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی ایسی رات گزاری ہو، کوئی ایک ایسا وقت گزارا ہو کہ جب بچے بھوکے ہوں، خود بھوکے ہوں، اور پکانے کے لیے گھر پہ کچھ نہ ہو. تو اس وقت جو بے بسی محسوس ہوتی ہے نا کہ ہائے میں ایک وقت کی روٹی بھی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، وہ بہت تکلیف دے. اس تکلیف سے ایک نہیں، 2 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو سہا سب کی طرف سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تبلیغ کر رہے تھے نا، تو کہیں نہ کہیں تو یہ ذہن میں آتا تھا کہ سب میری وجہ سے سفر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سہا، اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنا شدید تھا بھوک پیاس کا یہ معاملہ کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے گھر آئی ہیں، تو اسما بنت امیس وغیرہ یہ بیان کرتی ہیں خواتین، یہ مکے کی وہ خواتین ہیں جو مسلمان تھی، کہ وہ کہتی ہیں کہ اتنی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی. یہ اب ہمیں سمجھ آتا ہے نا، وہ تو صرف یہ بتاتی ہیں کہ اما خدیجہ کی اسکن اتنی اسکیلی ہو گئی تھی کہ جب ایسے خارش کرتے تھے نا اسکن جھڑ جاتی تھی. کیا وجہ تھی؟ کھانے پینے کو نہیں ملا، پانی بھی نہیں تھا پینے کا نا پراپر، ظاہر ہے مکہ میں پانی بہت کم تھا. تو اس حد تک بھوک پیاس سہی ان لوگوں نے کہ اماں کا یہ حال ہو گیا. اور ایکچولی اماں کی شہادت ہی ہوئی، اور اس کی سبب یہی تھا کہ بھوکا رہ رہے. تو ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کی عمر 55 ایئرس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں کے ساتھ جو رہی 25 سال رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ٹائم یہ جو گزرا، تو 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، تو 15 سال تو یہ ہو گئے. تو اماں کی ایج جو ہے وہ ہو گئی 70، ہے نا. پھر اس کے مزید 10 سال، ہاں 80 کی ایج تھی جب ہوا ہے مقاطعہ، تو اماں کی ایج ہوگی نا 77. اور جس وقت یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے تو اماں 80 کی تھی، 81 80 یعنی یہ ایج تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس عمر میں اتنی بھوک پیاس اور اتنی مسلسل سہی. اور آپ کی اپنی بھی تو بچیاں تھیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زینب. کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مسلمان تو نہیں تھے پر تھے تو ہاشمی نا، تو سارے ہاشمی چلے گئے تھے شاب ابی طالب میں، کیونکہ بائیکاٹ بنو ہاشم سے کیا تھا. بائیکاٹ یہ تھا کہ یا تو یہ لوگ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر ہمارا بائیکاٹ ہے بنی ہاشم کے ساتھ. مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ نہیں تھا، بنی ہاشم کے ساتھ. مسلمان تو سارے اس لیے چلے گئے تھے
کہ وہ بیچارے غریب گھرانوں کے معصوم سادے لوگ تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم لوگ باہر رہیں گے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اللہ اصل سہارا ہے، لیکن دنیاوی طاقت ان کی بنی ہاشم ہی تھی. تو جب بنی ہاشم مکہ میں نہیں تھے تو وہ بھی پھر ساتھ ہی گئے. لہٰذا بنی ہاشم سے بائیکاٹ تھا نا، تو سارے بنی ہاشم، میں نے کہا نا، چلے گئے تھے سوائے ابو لہب. وہ بدبخت دیں گے. اللہ اکبر. یعنی کہ اس نے وہ علیہ اعلان اس بات میں ساتھ تھا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کر دیا جائے، مار دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ معاملہ ختم کر دیا جائے. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا. باقی بنی ہاشم مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں خاندانی اعتبار سے کھڑے ہوئے. تو یہ بڑا تکلیف دہ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. اور پھر جب بائیکاٹ ختم ہوا تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اور پہلے اما خدیجہ فوت ہوئی، پھر ابو طالب بھی وفات پا گئے. تو آپ نے سیام الحزن کہا نا، تو آپ بہت ڈپریسڈ تھے. دیکھیں 3 سال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار، اللہ پر ایمان لانے والے سادے لوگ تڑپ تڑپ کر بھوک سے بلک بلک کر جان لے رہے ہیں، اور کوئی ہیلپ نہیں آ رہی ہے نا. ہمیں تو 2 دن بخار چڑھ جائے، صحت نہ ملے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، استغفر اللہ. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا. پھر دنیا میں آپ کے 2 ہی سہارے تھے دنیاوی اعتبار سے. ابو طالب تھے ایک ڈھال، اور ایک اما خدیجہ تھی، وہ دونوں فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو خطرہ تھا ڈھکا چھپا، وہ کھل کر سامنے آ گیا. لہٰذا آپ دیکھیں، آپ جب طائف گئے نا، تو طائف سے جب واپس آئے تو آپ مکہ ڈائریکٹ نہیں آئے، آپ غار ہرا میں رکے. اعلان نبوت کے بعد واحد یہی ٹائم تھا جب آپ غار ہرا میں گئے. تو آپ غار ہرا میں رکے 3 دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ آپ کے پاس وہیں آئے، ابو بکر وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ میرے لیے کوئی ضامن ڈھونڈو، ضمانت لینے والا میرا کوئی ڈھونڈو. تو پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی، انہوں نے معذرت کر لی. تو پھر یہ جو تھا، اچھا سا نام ہے، اب دیکھیں اس وقت دماغ میں ٹک گیا. بہرحال وہ جو ایک سردار تھا مکہ کا، اس نے پھر آ کر اس نے ضمانت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو کوئی جان نہیں لے گا، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لگا کر وہ آیا، اور اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اناؤنس کیا کہ میں نے محمد کی ضمانت لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ہتھیار لگا کر سارے باپ بیٹے، اس کے 4 بیٹے تھے، بیٹے پھر بعد میں ان میں سے 2 مسلمان بھی ہوئے، وہ خود مسلمان نہیں ہوا. لیکن بہرحال اس نے پھر اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ظاہر بھیجا جا چکا تھا. تو پھر آپ مکہ تک آ گئے، تو پھر ان کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ کو پتا تھا کہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات اتنے ڈپریسنگ ہو گئے تھے. اور ایک بہت بڑا کوشچن تھا نا، جو کوئی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، مگر ظاہری بات ہے سچویشن میں یہ بات تھی کہ اللہ مدد کیوں نہیں فرما رہے. تو اس ساری ڈپریشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے انسان تھے، مورلی ڈاؤن ہوئے ہوئے. تو پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مورال اپ کیا. تو یہ جو ٹرپ تھا یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائی مورال پہ لانے کے لیے تھا، جیسے کہ اللہ کہہ بھی رہی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. تو پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹرپ کرایا، دنیا کا ایک چھوٹا سا ٹرپ کرایا. اللہ کی بہت بڑی یونیورس میں یہ ٹرپ چھوٹا سا. تو اللہ پاک نے ٹرپ کرایا اور دکھایا کہ آپ کا رب ایسا عظیم، ایسا کارساز، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ابھی کر نہیں رہا نا، تو اس کا سبب اس کی اپنی حکمت ہے. وہ جانتا ہے کام کیسے اور کیوں کرنا. جہاں جیسے جس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہے. جو آزمائش گزرنی ہے وہ گزرنی ہے، وہ لکھ چکا. اور کام کا جو طریقہ اس نے طے کیا ہے، کام اسی طریقے سے ہونا، چاہے ہم پسند کریں یا نہ پسند کریں. تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹرپ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بھی دکھایا گیا نا ان کا، کہ ایسی عظیم الشان ہستی نے، اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی چنا، اپنا رسول چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. تو یہ دنیا کی آزمائشیں تو عارضی ہے.
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریلیکس ہوئے ماشاءاللہ. یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سب سے کھول کر بتایا سب کو کہ رات ایسے ایسے مجھے ٹریول کرایا گیا. تو اس بات کا بڑا مذاق بنا کہ اچھا تم راتوں رات گئے اور مسجد اقصی سے ہو کر بھی آ گئے, واہ واہ واہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل ہوا. تو کہنے لگے اچھا پھر ہمیں بتاؤ کہ کیسا ہے مسجد اقصی کا حرم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی گئے نہیں تھے, اور جب آپ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرا کی رات بھی گئے ہیں تو یہ کوئی ڈیٹیل ٹرپ تو نہیں تھا نا, آپ کو مسجد اقصی تو نہیں دکھائی گئی, صرف وہ جو مین پریئر ہال تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے معراج پر لے جائے گئے. تو آپ نے حرم تو نہیں دیکھا تھا, تو آپ حرم کو بیان نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دی, حرم میرے سامنے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ دیکھ کر بتا دیا سب کہ یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے. تو کفار مکہ حیران رہ گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی نہیں دیکھی. آپ کبھی فلسطین گئے نہیں تھے, آپ تو جو سفر پر گئے ہیں تجارتی سفروں پر تو شام ہی گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دن رات ان لوگوں کے سامنے رہی تھی, اور اس زمانے میں کوئی موبائل وغیرہ تو تھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن لائن دیکھ لیا ہو, لہٰذا ان کو اچھی طرح پتا تھا. لیکن بس نہیں ماننا. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا تم گئے ہو جب مسجد اقصی, تو ہمارا فلانا قافلہ گیا ہوا تھا فلسطین, تو وہ کب تک پہنچے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ہے اور پہنچ جائے گا. اللہ نے اطلاع دے دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھی کہاں دیکھا تھا, لیکن اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا اور آپ نے بتا دیا. مگر پھر نتیجہ کیا نکلا, وہی جس کو کہتے ہیں مرغے کی 3 ٹانگیں, تم جادوگر ہو. آخری بات پھر یہی تھی. سورہ آراف میں آپ نے پڑھا ڈسکشن ہے, پھر سورہ یونس میں بھی ہے, معجزات کو لے کر بہت ڈسکشن ہے. تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آسمان کے دروازے کے لیے کھول دیں اور سیڑھی لگا دیں آسمان کے ساتھ, یہ چڑھ کر خود آسمان پر جائیں اور سب کچھ دیکھ کر زمین پر واپس آ جائے, تب بھی یہ کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا. تو وہی بات ہے کہ ساری باتوں کے بعد اینڈ پر بات کہاں تک رکتی تھی, تم جادوگر ہو. لہٰذا جب پھر کچھ نہیں ہو سکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تو کہہ ہی نہیں سکے. ایک تو ویسے ہی آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے ماشاءاللہ کبھی بھی, دوسری بات کہ آپ نے حرم کا سارا نقشہ بھی بتا دیا, ان کو یہ بھی بتا دیا قافلہ کہاں پر ہے, کب تک پہنچے گا, اور پہنچ گیا قافلہ. اور تصدیق بھی ہو گئی کہ ہاں فلاں دن ہم اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. سب کچھ ہو گیا, تو پھر اینڈ پہ بات کیا نکلی, یہ جادوگر. جب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر جی یہ جادوگر. انہ هو السمیع البصیر, اللہ خوب سنتا ہے خوب دیکھتا ہے. اب یہاں پر ایک بات بس یاد رکھیے گا جو سمجھنے کی ہے. ہم لوگوں نے بھی بڑے ایگزیجریشنز کر رکھے ہیں دین میں, ہم مسلمانوں نے, لہٰذا ہمارے ساری بابے اڑتے ہیں, ہے نا. فلانا بابا جی نے اڑ کر سمندر پار کر لیا, فلانے نے نہر پار کر لی, فلانے جو ہیں وہ ادھر چلے گئے اڑ کر, فلانے جو ہیں وہ ادھر چلے گئے اڑ کر. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. نہیں گئے نہیں تھے, گئے نہیں تھے, لے جائے گئے. آپ کا رب کہہ رہا ہے, اللہ پاکی کس کی بیان کروا رہے ہیں. دیکھیے نا آیت کا ترجمہ دیکھیے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک وہ رب ہے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. نہیں, پاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان نہیں ہو رہی, پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ, اللہ کی پاکی بیان ہو رہی. کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں, اللہ. اللہ کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں دے رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے میں پاک ہوں, میں لے کر گیا ہوں. نہ محمد نہیں جا سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ اپنے نبی کے لیے کہہ رہے ہیں. انڈائریکٹ دیکھیں جی بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے نا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی, لیکن اللہ کا کانٹیکسٹ کیا ہے. میں پاک ہوں, میں عظیم ہوں, میں سبحان ہوں, میں لے کر گیا ہوں اپنے بندے کو, میرا بندہ خود نہیں جا سکتا تھا. تو جب نبی اڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تو پھر بابوں نے کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے بابو. اور جی فلانے بابا جی سورج میں جا کے کھیلتے تھے, فلانے بابا جی چاند کو پکڑ لیتے تھے, فلانے بابا جی جو ہے وہ بجلی انہوں نے بند کر دی لوٹے میں, فلانے نے یہ کر دیا. بھئی اب کہاں گئے؟ ابھی آپ دیکھیں 15 دن کے اندر اسرائیل نے 20,000 فلسطینی مارے اور ان میں میجورٹی بچوں کی ہے. تو کہاں ہے سارے بابے؟ کیوں نہیں کچھ کر لیتے؟ کیوں نہیں حالات اچھا پاکستان کے حالات میں کیا خرابی ہے؟ جگہ جگہ پر ہر پاکستانی مسلمان آلموسٹ 70% پاکستانی مسلمان بابوں کو سجدے کر رہے ہیں, جا کر بابوں کو چڑھا رہے ہیں. تو کیوں بابے مدد نہیں کر دیتے؟ بتائیں. بجلی جو لوٹے میں قید کی ہوئی اس میں سے تھوڑی بجلی دے دے باپ ڈاکو, سکون آ جائے تھوڑا سا پاکستانیوں کو. کیونکہ کوئی بابے ہے ہی نہیں نا. جو تو نیک افراد ہے انہوں نے تو صرف دین کا کام کیا, نہ وہ اڑتے تھے نہ وہ اڑاتے تھے. یہ تو جھوٹی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں. تو لہٰذا سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح ٹریول نہیں کر سکتے تھے. یہ تو ٹائم ٹریول ہے نا, ٹائم ٹریول ہے کہ رات کے چند لمحوں میں تہجد کے لیے آپ اٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آئے ہیں تو دنیا میں تہجد ہی کا ٹائم تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے لے کر 7ویں آسمان اور وہاں سے جنت جہنم سارا ٹریول کر کے واپس آ گئے. یہ معجزہ ہے. اور کس نے کیا؟ اللہ پاک نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی زندگی کے واقعات آپ دیکھ لیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو ایسی بات کی ہی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں جب غزوہ تبوک پیش آیا کتنا مشکل غزوہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا چلو اڑ کے چلے چلتے. اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو سب سے زیادہ پھر لائق کے یعنی شان جو تھی, معجزات کرامات کے لائق جو تھے وہ تو صحابہ تھے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چلو سارے اپنی اپنی کھڑاواں اڑاؤ تو پہنچیے. نہیں, پیدل مارچ ہوا ہے سارا, سواریاں بھی پوری نہیں تھی, 30,000 لشکر تھا اور ایک ایک اونٹ میں 10 لوگ شریک تھے, یعنی کہ اونٹ 10,000 تھے نا, تو 30,000 کا لشکر تھا, تو ایک ایک اونٹ میں 10 لوگ کی باری تھی, 10 لوگ ایک اونٹ شیئر کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ پورے دن میں اگر 12 دن میں اپنے مائک بند رکھا, اگر سارے دن میں فرض کرے کہ اگر 15 گھنٹے سفر ہو رہا ہے تو ایک بندے کو 1.25 گھنٹے کی سواری مل رہی ہے, باقی دن وہ پیدل چلے گا. ایسے سفر ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ بھئی اڈو تو چلیے. اب تو سارے بابے اڑ رہے ہیں, جس بابے کا دیکھو وہی اڑ رہا ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ پیر نہیں اڑتے, مرید اڑاتے ہیں, باقی سب بیکار کی باتیں ہیں. ابھی کل انا للہ و انا الیہ راجعون اتنی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. کل وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک نیا بابا جی لانچ ہوئے, ینگ آدمی ہے, ویسے وہ بابا نہیں ہے, 30-35 سال کا ہی ہوگا. تو وہ جی تعویذ دیتا ہے, آپ میٹر پر لٹکا دیں تو بل کم آئے گا. چلو مسئلہ حل. میں نے کبھی ڈھیر سارے تعویذ بنا کر وابڈا والوں کو دے دو, ان کے میٹر ریڈر ہاتھ اس پہ لٹکا دے, وابڈا والے بھی خوش, ہم بھی خوش. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بس یہ حالات ہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو یہ لوگ نا اپنے جھوٹے قصوں کی چابی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مگر فیکٹ یہ ہے کہ اللہ نے بار بار واضح کیا, پڑھ چکے کہ اللہ نے بار بار کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. اللہ ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے, اللہ نے خود نہیں کہا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہیے ان سے, نہ میں فرشتہ ہوں, نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہے, نہ ہی میں نفع نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہوں, نہ ہی مجھے مستقبل کا کوئی علم ہے.
نہ مجھے پتا ہے قیامت کب آئی. یہ باتیں بار بار واضح کرائی. اب یہاں پھر اللہ کا انداز بیان اتنا حسین ہے کہ پاک وہ رب ہے، یعنی کہ پاک میں ہوں، میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں راتوں رات، میرا بندہ جانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کر دیا تو پھر بات وہی ہے، بابے کیا کر سکتے، بابے کچھ نہیں کر سکتے. اور کل ایک ہندو پنڈت کا میں سن رہی تھی، پروچن، ہم بیان کہتے ہیں، وہ پروچن کہتے ہیں. کیوں سن رہی تھی؟ مجھے کسی بچے نے کوشچن کے لیے ہی بھیجا تھا، تو وہ نام ظاہر ہے مجھے نہیں آتا کون تھے، تو اچھا اچھی بات کر رہے تھے، اپنے لوگوں کے اعتبار سے اچھی بات کر رہے تھے. تو اس میں ان ایک بندے نے وہ شانتی پریریم پر بات کر رہے تھے، تو ایک بندے نے اٹھ کر کوشچن کیا مسلمانوں کے بارے میں نا، کہ یہ لوگ وی ڈونٹ لائک دم، یہ لوگ جو ہے علیحدہ سے ہی ہے اور ایسے ویسے آؤٹ سائڈر سے. تو اس پر انہوں نے کہا، ان صاحب نے بہت سچی بات کہی. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس پر انشا کر کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، زیادہ باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو ختم ہو گئی مسئلے، یہ ہندوستان کے لوگ ہیں، اور محمد صاحب کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن آپ ان سے کیوں چڑھتے ہیں؟ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، انہوں نے کہا آپ ان سے کیوں چڑھتے ہیں، کیا فرق ہے آپ لوگوں میں؟ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، ان کی نیت بھی اچھی ہوگی، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ بات بالکل سچ ہے. انہوں نے کہا کیوں آپ چڑھتے ہیں؟ آپ بھجن کرتے ہیں، وہ قوالی سنتے ہیں، آپ رام کرشن کے چرنوں میں یعنی پھول چڑھاتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے جن کو وہ نیک مانتے ہیں ان کی قبروں پر جاتے ہیں. انہوں نے قبریں کہا نا، ان کو دربار نے انہوں نے کہا نہیں کہا. اور آپ جو ہے اپنے بھگوانوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ اسی طرح سملیرٹیز وہ بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فرق تو کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے وہ جس طرح رام کہیں یا رحیم کہیں تو بات ایک ہی ہے، سب نے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں، رب ایک ہی ہے. اسی طرح انہوں نے مختلف جو ہے وقت میں جو نیک لوگ بھیجے ہیں، جو اوتار بھیجے ہیں، تو ان میں سے وہ محمد کو مانتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑے نیک تھے بھی. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آپ سے کوئی الگ تو نہیں، تو آپ کس بات پر ان سے اختلاف کرتے ہیں؟ اب ایک ہندو پنڈت ہونے کے اعتبار سے اس نے سوچ بچار کر کے اپنے لوگوں کو جو ایڈوائز کی وہ ان کے ایج پر ہے جو بھی ہے. بات صرف یہ ہے کہ ایک ہندو پنڈت دیکھ رہا ہے نا مسلمانوں کو، اور وہ سملیرٹیز بیان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، ایک ہندو پنڈت ہے وہ، اور وہ کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ ان کی کتاب عربی میں ہے، تمہاری سنسکرت میں ہے. کتاب کی تو خیر اس نے بات نہیں کی، میں کہہ رہی ہوں، وہ یہ کہہ رہے کہ جو کچھ تم کرتے وہی کچھ وہ کرتے، تو تم لوگ ان سے کیوں غصہ کرتے؟ وہ تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہیں میں سے ہی ہیں. اس سے بڑا تانا، یہ انہوں نے تانا نہیں دیا، وہ تو ایڈوائز اپنے لوگوں کو کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے بڑا تانا، اس سے بڑا ڈوب مرنے کا مقام ایک مسلمان کے لیے ہو نہیں سکتا. ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بات ایک ہندو پنڈت کہہ رہا ہے، ظاہر ہے اس نے آبزرو کی ہے نا، جیسے ہم ہندوؤں کو آبزرو کرتے ہیں اور ہم کوئی بات کہتے ہیں. تو اس بندے نے انڈیا میں مسلمانوں کو آبزرو کیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ بھئی فرق ہی کوئی نہیں ہے، تو تم لوگوں نے کیوں اتنا مسئلہ پیدا کیا؟ وہ بھی تمہارے جیسے تمہارے بھائی ہیں. شانتی کے لیے کہا، امن کے لیے کہا، مگر بات یہ ہے کہ ہندو پر چارک اٹھتا ہے اور غور و فکر کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں. تو یہ ہمارے لیے وہ پہاڑ لہری نظر میں وہ پہاڑ کہتا ہے نا، وہ لہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، یہ ہمارے لیے وہ موقع. کیونکہ واقعی اب تو اللہ معاف کرے، 2 سال پہلے وہ لال شہباز قلندر کا بت بنا تھا، اب غوث اعظم کا بھی ایک بت بن گیا. اب تم دیکھنا اب انہوں نے جون نہیں مچانی، وہ بھی ختم ہو جانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دلی میں ایک مزار ہے، پتہ نہیں کون سے صاحب کا، میں بھول گئی ہوں، عنایت سم تھنگ نام ہے. تو وہاں مزار پہ بلی بیٹھی رہتی تھی، بلی مر گئی تو انہوں نے بلی کی بھی چھوٹی سی قبر بنا کر، تو محترمہ بلی صاحبہ سیریسلی اس کے اوپر لکھا کر لوگ اس پہ جو مزار پر آتا ہے وہ پہلے بلی کی قبر پر پھول چڑھاتا ہے پھر اندر جاتا ہے. کیا پیچھے چھوڑا، کیا پیچھے چھوڑا؟
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दीन को बिगाड़ दिया, और बुनियाद हम बनाते हैं जब भी उनसे पूछा जाए कि भाई ऐसी बातें आप लोग जब करते हैं, आपको समझ आती है आप क्या करते हैं, तो फिर वो लाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चंद मोजज़ात है, ये है कुछ और मोजज़ात है, खास तौर पर इसको रेफर करते हैं। तो देखिए, मोजज़ा नबी का कोई भी हो, नबी अपनी ताकत से कोई मोजज़ा नहीं दिखाते और ना ही दिखा सकते हैं। मोजज़ात अल्लाह की तरफ से होते हैं। लिहाजा यहाँ भी अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरा बंदा नहीं जा सकता था, मैं उसको लेकर गया रातों रात, तो पाक मैं हूँ, रब मैं हूँ। तो ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था जी, और वो भी सिर्फ उस एक दफा के लिए। बाकी जिंदगी में कभी भी अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसा टाइम ट्रैवल नहीं करा। कराना होता तो तबूक का करा देते, क्योंकि आप बीमार भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था, तो आप बीमार भी थे। आपकी जिंदगी का आखिरी सफर है तबूक, जंग का। तबूक के बाद बस फिर आप हज पर ही गए हैं। हज से आकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हुए और वफात पाई। तो आप बीमार थे, मगर उस बीमारी में इतना लंबा सफर किया, इतने लंबे सफर से वापस। तो कोई हवा में नहीं उड़ सकता जी, कोई भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। लिहाजा कुछ सहाबा थे, कबीला औस के, तो मस्जिद नबी के घर पास एक दो घर सेल हो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला वो खरीद रहे हैं। उनके घर दूर थे, तो आपने पूछा मुझे पता चला तुम ये मस्जिद के पास वाले घर खरीद रहे हो। उन्होंने कहा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सोचा हम मस्जिद के हमसाए हो जाएंगे। आपने कहा नहीं, वहीं रहो, तुम लोग जितने कदम चल कर आते हो उतनी तुम्हें नेकियां मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई क्या मसला है तो उठ के आ जाए करो। तो ये ऐसे नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये बाबों की जितनी कहानियां है ना, ये बेसलेस है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में जितनी दफा भी ऐसी बातें आपसे हुई, कई बातें हैं माशाल्लाह, आपके कई मोजज़ात हैं, तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हाल थी, ठीक है। बाकी बाबे जो हैं, अव्वल तो खैर ज्यादातर तो वैसे ही फ्रॉड होते हैं, और जो अच्छे लोग थे उनके बारे में बातें बनाई गई हैं, झूठी बनाई गई हैं। और तीसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कहा कि बनी इसराइल में कई ऐसे लोग थे जो नबी नहीं थे, लेकिन उनसे फरिश्तों ने बात की। मेरी उम्मत में फरिश्ते किसी से कलाम नहीं करेंगे, अगर किसी से किया तो वो इब्ने खिताब होंगे, उमर बिन खिताब। तो उन्होंने तो सारी उम्र निकाह के मुझे आगे जिब्राइल मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया। लिहाजा हमारी उम्मत पर कश्फ करामात वगैरह बंद है, पहली उम्मतों में था, हमारी में नहीं है। लिहाजा कुछ वाकयात आते हैं जो हैं, वो जो खदीज है उनका वाकया आता है। वो एक बहुत ही आबिद बंदे थे, बनी इसराइल के किसी जमाने में थे, और बहुत आबिद थे। तो उनको जो है वालदा ने आवाज दी, वो नमाज शुरू कर चुके थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वालदा को गुस्सा आ गया। तो वालदा ने कहा कि अल्लाह तुझे किसी फाहिशा औरत का मुंह दिखाए, बद्दुआ दी। चले, वो बाद में माजरत वगैरह भी उन्होंने की है, एनीवेज। तो वो काफी जमाना गुजर गया इस बात को। तो एक दिन क्या हुआ कि एक शहर में एक औरत थी, यानी कि बद किरदार थी, फाहिशा थी। तो वो जो थी कहने लगी कि उसके उसके यहाँ बेटा हुआ, तो लोगों ने ज़ाहिर सख्ती की कि ये शादी तो तुमने की नहीं, तो बच्चा कहाँ से आ गया। यानी एक तो थी ना पेशावर औरतें, वो पेशावर नहीं थी, वो वैसे बद किरदार। तो जब उसके यहाँ बच्चा हुआ तो ज़ाहिर है लोगों ने सख्ती की कि तुम मानती तो नहीं हो कि तुम बुरी औरत हो, तो ये बच्चा कहाँ से है, शादी तो हुई नहीं तुम्हारी। तो वो कहने लगी कि खतीज का बच्चा है। तो लोगों ने आके उनकी इबादत का तोड़ दी, वो अपने कमरे में बैठे अपनी इबादत करते रहते थे, तो उनको पता नहीं था, उनको मारा पीटा पकड़ के इबादत का तोड़ दी। उन्होंने कहा हुआ क्या, मुझे रीजन तो बताओ। तो वो कहने लगे कि तुम वैसे तो बड़े आबिद बने फिरते हो, वैसे तुमने इस औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए हुए, तुम्हारा बेटा है। तो वो जब ये बात हुई तो वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि किस बात से हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माँ की बद्दुआ है जो मेरे रास्ते में आई है। ये बिल्कुल सही हदीस है, जो बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफक़ुन अलैह। तो कहने लगे ये मेरी माँ की बद्दुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि एक रात ऐसे ऐसे मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी थी। और फिर उस बच्चे को कहा, ऐ बच्चे बता तेरे बाप का नाम क्या है। शहादत की उंगली से बच्चे की तरफ इशारा किया, चंद दिन का बच्चा था, और कहा ऐ बच्चे बता तेरे बाप का नाम क्या है। तो उस बच्चे ने बताया फुला फुला चरवाहा। बच्चा बोला, उसने बताया फुला नाम का चरवाहा। तो फिर वो औरत को भी मानना पड़ा, उसने कहा हाँ मेरी उससे ताल्लुकात थे, तो ये उसका बच्चा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली ये कहा कि
دنیا میں 3 دفعہ شیرخوار بچوں نے بات کی ہے. ایک تو عیسیٰ ہے, ایک یہ بچہ تھا, اور ایک اور بچہ تھا, اس سے اپنی ماں سے بات کی تھی. وہ اس وقت اس موضوع کا حصہ نہیں ہے. اس میں حضرت یوسف والے قصے میں جی, حضرت یوسف کے قصے میں ڈالتے تو ہیں, مگر وہ ہے نہیں نا, اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس وقت. یہ بحث آؤٹ آف کوشچن ہے. تو بات یہ کہ حضرت خدیج کا یہ واقعہ حدیث میں ہے. اچھا, اسی واقعے کا جو اگلا حصہ بھی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک خاتون تھی جو کہ ڈیفینیٹلی بڑی نیک رہی ہوگی, تو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی بیٹھ کر, تو وہاں سے ایک گھڑ سوار گزرا شان و شوکت کے ساتھ, تو وہ کہنے لگی اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. تو بچہ کہنے لگا اللہ میری ماں کی دعا قبول نہ کرنا, دودھ پیتا بچہ. اور پھر ایک بندہ گزرا جو بہت عاجز غریب سا تھا, تو اس نے خاتون کہنے لگی اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو بچہ کہنے لگا کہ اللہ میری ماں کی یہ دعا قبول نہ کرنا. تو ماں حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم کیسے بول رہے ہو, تم کیسے میری دعا کو جو ہے وہ رد کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ وہ تو بڑا ظالم اور جابر ہے جو امیر آدمی تھا, اور یہ تو بڑا نیک بندہ ہے اللہ کا. تو اب وہ عورت بھی یقیناً بہت نیک نہیں ہوں گی. اس کے بارے میں حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آتی, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بات معمولی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے شیر خواندگی میں گفتگو کی ہے. تو وہ خاتون بھی بنی اسرائیلی تھی. اب وہیں سے پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح اور کچھ واقعات آتے ہیں, جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو جن تھے انہوں نے پلک جھپکتے میں جو ہے وہ تخت لا دیا تھا. تو اس طرح کی باتوں سے ہی کہتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل میں معجزات ہیں, ہم میں کیوں نہیں ہے, ہم تو زیادہ افضل ہیں. ہاں, امت وسطیٰ تو ہم ہی ہیں, لیکن ہمارا ہی واسطہ دجال سے بھی پڑنا ہے. تو دجال کے پاس بھی تو غیر معمولی چیزیں کر کے دکھانے ہی کی طاقت ہوگی نا, جس سے وہ اپنے آپ کو منوائے گا. تو پھر کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ کون دجال ہے اور کون صحیح بندہ ہے؟ تو ہماری امت پر غیب کا ہر دروازہ بند ہے. کشف, کرامت, اور فرشتوں سے بات کرنا, اور کسی بھی غیر معمولی چیز کو سر انجام دینا, یہ ممکن نہیں ہے. ہم سب کچھ فزیکل لاز کے اندر رہ کر ہی کر سکتے ہیں, ہم پر بند. اور جو بندہ بھی آپ کو کوئی غیر معمولی بات دکھائے گا وہ کسی نہ کسی درجے کا دجال ہی ہے. ایک تو دجال اعظم آنا ہے نا, وہ تو جب آنا ہے تب آنا ہے, لیکن چھوٹے موٹے معاملات زندگی میں پیش آ جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب جو تھے ملا غلام مرتضیٰ صاحب, تو وہ بیان کرتے ہیں, وہ سی ایس پی آفیسر تھے, بعد میں پھر وہ دین کی لائن پر آ گئے. تو کہتے ہیں جب میں آفیسر تھا, میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, تو ایک بندہ آیا. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جی میں آپ کے دل کی بات بتا سکتا ہوں علم جفر سے. کہتے ہیں میں نے کہا یار جاؤ, مجھے تنگ نہیں کرو, میں بلیو نہیں کرتا ان چیزوں میں. تو کہنے لگا سر آپ ایک دفعہ آزمائیں, ایک دفعہ, تو آپ کوئی سوچے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ. تو کہتے ہیں اس نے کچھ حساب کتاب کیا, کوئی عدد وغیرہ جوڑے, اور کہتے ہیں واقعی اس نے مجھے وہ بتا دیا جو میں سوچ رہا تھا. کہتے ہیں پتہ نہیں اب اس کے پاس کیا ٹرک تھا, کیا علم تھا اس کے پاس, کیونکہ کہتے ہیں اس نے مجھے واقعی وہ بات بتا دی جو میں سوچ رہا تھا. ابھی کیا ہے, یہ ہماری اصل میں ہماری آزمائش ہے. کیونکہ جو بندہ آپ کو اس طرح کی باتیں بتا سکتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں یا تو خود دجال ہے, یعنی کہ وہ والا دجال نہیں, دجال کہتے ہیں فریبی کو, یا تو وہ خود آپ کو فریب دے رہا ہے یا وہ کسی فریب کا شکار خود ہوا ہوا. شیاطین جنات کہیں نہ کہیں اسے ٹول بنائے ہوئے. لہٰذا بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں, کسی کی کہیں کوئی بات سچ ہو جاتی ہے, تکے بھی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات وہی بات ہے کہ شیاطین جنات کوئی بات سن کر, کوئی چیز جان کر کچھ اندازے کر لیتے ہیں, جیسے ہم اندازے کر لیتے ہیں. تو ان میں بالکل بھی انوالو نہیں ہونا. اور یاد رکھیں دجال بھی جو ہے نا, وہ سب سے زیادہ مرکز عقیدت عورتوں کا ہی ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا, خروج ہوگا, تو مسلمان مرد گھروں سے نکلیں گے تو اپنی عورتوں کو رسوں سے باندھ کر جائیں گے کہ یہ پیچھے دجال کے پاس نہ چلی جائے. یہود کے بعد سب سے بڑی فالوورز دجال کی عورتیں ہونے والی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ سچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اس کو فالو کریں گے, اور اس کے بعد خواتین بہت بڑی تعداد میں. تو لہٰذا یہ جو بابوں کے پاس آپ دیکھیں زیادہ رش عورتوں کا ہی ہوتا ہے, تو اس سے بالکل دور رہنا چاہیے. اور اللہ کے سوا کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا, اور ہماری امت پر کشف و کرامات کے سارے دروازے بند ہیں.
ٹھیک ہے. ہاں آپ قرآن کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں, وہ بھی میڈیم ہے نا, قرآن میڈیم ہے. قرآن ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں, شفا قرآن کے ذریعے اللہ نے دینی ہے. اور یہ جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی جادو ہے, فلانی طرح سے کیا گیا ہے, فلانی چیز پر, سب آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ یہ جاننے کا ذریعہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور جو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فلانے نے کیا ہے, یہ بھی جاننے کا ذریعہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور گھر میں چوری ہو گئی جی فلانے نے کی ہے, یہ بھی جاننے کا ذریعہ کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں علم غیب کے حصول کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر غیب کے سب دروازے بند ہے سوائے سچے خواب کے. وہ کبھی کسی کو آ جائے, اور سچا خواب بھی کسی عمل شمل کے نتیجے میں نہیں آتا, وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں, رو رہی ہیں تو کوئی بری خبر مل جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی مٹھائی کھا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, تو کوئی اچھی خبر مل جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی بڑے پیسے ہیں ہاتھ میں, تو کوئی ڈوبی ہوئی رقم مل جاتی ہے, کوئی کاروبار ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی مرا ہوا رو رہے ہیں تو کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے خواب آپ کو آ جانا, اور وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, وہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں آئیں گے, حتیٰ کہ استخارہ کے نتیجے میں بھی نہیں آئیں گے. استخارہ کا خواب سے کوئی لینا دینا نہیں. میں دیکھتی ہوں جاری. تو لہٰذا یہ جو آیت ہے دراصل یہ شرک کا بہت بڑا رد بھی. اس کے دو پہلو ہیں, ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین مقام ہے وہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ اتنا اہم ہے. آپ دیکھیں جی کہ جب تک کوئی بندہ اہم نہیں ہوگا اس کو صدارتی جو رہائش گاہ ہے یا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے کوئی لے جائے گا, کوئی جانے دے گا؟ کسی کو اگر وزٹ کرایا جاتا ہے کہ بھئی آئے ہم آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس دکھائیں یا پریزیڈینشل ہاؤس دکھائیں یا ہم آپ کو وزٹ کرائیں اپنی اہم جگہ, تو وہ کوئی اہم بندہ ہوتا ہے نا, کوئی وزیر سفیر کوئی پہنچا ہوا, بگ گن ہی شوڈ بی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ساری جو آفیسز ہیں وہ وزٹ کرائے نا. سارے آسمان ایک طرح کے آفس ہے اللہ پاک کے, نیچے والا, اوپر والا, اوپر والا, اوپر والا, سب سے اوپر, تو سارے آفیسز وزٹ کرائے, سارے سسٹم کو دکھایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے جسے اللہ پاک نے جو ہے بیان کیا. دوسرا اس کا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بالکل مسلمہ ہے, مگر دوسری بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ لے کر گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں جا سکتے تو باقیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ایک طرف یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہے, اور دوسری طرف یہ توحید کا بیان ہے. اس ایک آیت کو سمجھتے تو ہر شرک کی جڑ کٹ جاتی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى, اور ہم نے بنایا اسے ہدایت کا ذریعہ, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے. ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا. توریت ہدایت کا مرکز تھی, توریت وہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کتابیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا, توریت اور قرآن. تو سب سے عظیم وہی یہی دو کتابیں ہیں. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ تم نہ بناؤ میرے سوا اپنا کوئی کارساز. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے توریت کے ذریعے کیا تعلیم دی, میرے سوا کسی کو مددگار نہ بناؤ, کارساز نہ بناؤ, توکل مجھ پر کرو, مجھ سے میرے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. بنی اسرائیل نے بھی اس کی خلاف ورزی کی, ہمیں بھی تو قرآن یہی سکھاتا ہے. پہلی سورت جو ہے فاتحہ, اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم اس سورت کو دہراتے ہیں, اس عہد کو باندھتے ہیں, اور اس پہلے عہد کو ہی ہم قائم نہیں کر سکتے. ذرا مصیبت آتی ہے تو غوث اعظم یاد آ جاتے ہیں, داتا صاحب یاد آ جاتے ہیں, امام بدی یاد آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہم تو مشرک ہی نہیں. تو اور شرک کس مصیبت کا نام. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بھیا شرک ہر طرح کا چھوڑنا ہوگا. یہی تعلیم توریت کی تھی, یہی تعلیم قرآن کی, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں بیسیکلی ہندوؤں کے جو وید ہیں سوری, ان کی بھی یہی تعلیم ہے. ان کے ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں وید, اصل ان کے جو اسکرپچر ہیں وہ وید ہیں, تو ان کی بھی یہی تعلیم ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان تک پہنچائی نہیں جاتی,
لہٰذا اگر کبھی آپ دیکھیں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے جو لیکچرز ہیں، سملیرٹیز امنگ ہندوازم اینڈ اسلام، جو لیکچرز ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب کے کسی کے بھی، تو آپ دیکھیں کہ ان میں آپ کو یہ ان کے شلوک جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا نہیں ہے، اور تم اس کی کوئی مورت نہ بناؤ. اور آپ کو پتا تصویر بنانا اور مورتی بنانا بیسیکلی وید مت میں حرام ہے اور سختی سے منع کیا گیا. شلپکاری یعنی کہ فیس بنانا منع تھا، حرام تھا. یہ تو بعد میں انہوں نے عام کیا اور اب اتنا بڑھ گیا تو ان سے نہیں روکا جا رہا، تو یہی مسئلہ ہم پر بھی آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی حد تک، پوری امت میں تو نہیں آئے گا obviously، لیکن کسی حد تک. اور ان میں بھی پھر یہ بار بار بات ملتی ہے کہ جو بھی آپ کو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کو دور کرنے والا صرف کائنات کا بنانے والا ہے. تو یہ جیسے انہوں نے بگاڑا، یہود نے بگاڑا، عیسائیوں نے بگاڑا، پھر ہم نے پیچھے رہنا تھا، ہم نے بھی بگاڑا. لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے نا، تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مائیں ہماری بیٹھی تھی ام عائشہ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ کے حجرے میں آ گئے تھے نا آخری دنوں میں، تو یہ دونوں بھی آ کر بیٹھی تھی، تو باتیں کر رہی تھی ایک جیسے آپس میں. تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے جو ہے نا پہلے ہجرت کی ہوئی ہے حبشہ کی. تو لہٰذا یہ بتانے لگی ام عائشہ کو کہ وہاں ہم نے ماریا گرجا دیکھا. گرجا تو اس کا نام تھا ماریا، وہ ہم نے گرجا دیکھا، سینٹ میری جسے آپ جیسے کہتے ہیں نا، تو وہاں پر گرجا تھا تو ہم نے دیکھا، تو وہاں پر تصویریں بنی ہوئی تھی ایسے. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. بیمار تھے، ابھی بہت شدت آ چکی تھی مگر اتنی نہیں، آخری دنوں میں تو بے ہوش ہو جاتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمزوری کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، ان لوگوں نے ایسی شرک کام کیا. جب ان کا کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے یہ اس کی تصویریں بنا لیتے اور اس کی تمثیلیں بنا لیتے. تمثیل مطلب بت، تو تصویریں اور بت بنا لیتے ہیں اور لگا لیتے ہیں، پھر ان سے مددیں مانگنے لگتے ہیں، اور مدد مانگتے مانگتے یہ شرک اتنا بڑا کہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر. تو انہوں نے تصویریں بنائی، ہم نے قبریں بنائی، کیونکہ تصویر سازی کو اسلام نے حرام کر دیا نا. ہم نے قبریں بنائی، پھر تصویریں بنائی، پھر تصویریں آئیں. لہٰذا میں جب، اب تو خیر میں نہیں جاتی، پہلے میں جایا کرتی تھی ریلوے ورک شاپ، تو وہاں اکثر سبزی فروشوں کے دکانوں کے اوپر نا تصویر لگی رہتی تھی. وہ کیا شعر اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، حق چار یار، کیا کیا شعر بنا ہوا ہے، صابر، یہ غوث اعظم اور حق فرید، چار لوگوں کو نام لیتے ہیں، پورا ایک شعر ہے. اب دیکھو میں بھول گئی ہوں، اس وقت مجھے یاد ہو گیا تھا کیونکہ میں جاتی تھی نا مہینے میں 2 دفعہ میرا چکر لگتا تھا، تو وہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور اس پر بیچ میں عبد القادر جیلانی کی نام نہاد تصویر، اور ساتھ جو ہے وہ امام بری کی اور بابا فرید کی اور 2 اور بابوں کی، وہ جن کی انہوں نے نام ایڈ کیا تھا. اب ایکچولی تو ان کی تصویریں تھی بھی نہیں مگر انہوں نے جو بنائی ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں وہ جو تصویر لگی ہوتی تھی نا غوث اعظم کے نام سے، وہ گھروں میں بھی، بہت سارے گھروں میں بھی جو اپنے آپ کو بہت کٹر سنی کہتے تھے، سنا کے سنی، انہوں نے اپنے گھروں میں لگائی. ہم بھی اہل سنت ہیں الحمدللہ، انہوں نے لگائی ہوتی تھی اور میں نے بچپن سے بہت دیکھی ہے. تو اب اسی تصویر کے اوپر غوث اعظم کا بت بنایا گیا ہے نا. اور لال شہباز قلندر کی جو تصویر بہت لگتی تھی اور بہت میں نے دیکھی ہے، وہی بات ہے اندرون شہر میں، تو اسی پر لال شہباز قلندر کا بت بنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی ہو گئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت تب تک تم لوگوں پر نہیں آئے گی جب تک میری امت میں لوگ مشرکین جیسے نہیں بن جائیں گے اور تمہارے فرقے جو ہیں وہ بت پرستی شروع نہیں کرتے. تو ہم تو بالکل قرب قیامت پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ جب سے امت مسلمہ کا وجود ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ بت بھی بن گئے. اب تو ورنہ بت نہیں بنے تھے اب تک. ایک یعنی دوری تھی ہمارے اور قیامت کے درمیان، وہ بھی مٹ گئی. اللہ اکبر. تو بہرحال تماثیل بنی، قبریں بنی، تصویریں بنی، تصویروں سے اب بتوں تک آ گئے. اب یہ دیکھیں ایک کا بنا ہے نا، تو جیسے وہ ایک کے بعد ایک، اب یہ لائن لگے گی، کسی نے پیچھے نہیں رہنا. اب ساروں نے بابوں کے بت بنانے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں نا بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آرام فرماتے، سو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تھوڑے گھبرا سے گئے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ گئے. آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا بیل نکلا اور بڑا ہو گیا. اب لوگ دھکیلتے ہیں دھکیلتے ہیں دھکیلتے ہیں، وہ بیل واپس نہیں جاتا.
تو میں سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا فتنہ. فتنہ چھوٹے سے سوراخ سے نکلے گا، چھوٹا سا ہوگا، مگر پھر وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ رکے گا. جب پہلے بابے کی قبر بنی ہوگی، کوئی ٹائم تو ہوگا نا، کوئی تو بابا جی ہوں گے نا جن کی سب سے پہلی قبر بنی ہوگی. تو لوگوں نے کہا ہوگا دفعہ کرو، چلو کیا 4 جاتے ہیں بنانے. اگر اس پہلی قبر کو پاٹ دیا گیا ہوتا اور لوگوں کو روک دیا گیا ہوتا تو آج ہم اس فتنے کو فیس نہ کر رہے ہوتے جسے اس وقت ہم کر رہے ہیں. اور آج پہلا بت 2 سال پہلے جب لال شہباز قلندر کا بنا تھا، اس وقت وہ بت توڑ دیا گیا ہوتا تو آج دوسرا بت نہ بنانے کی کسی کی ہمت ہوتی. اور یہ 5-10 سال میں وہی حال ہونا ہے استغفر اللہ بتوں کا جو قبروں کا ہوا ہے. اور آپ گھر گھر میں مسلمانوں کے بت دیکھیں کہ یہ ہندوؤں کے بھگوانوں کے بت ہیں، یہ مسلمانوں کے پیروں کے بت ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہی بات ہے کہ فتنہ شروع ہوا ہے تو چھوٹا سا لگ رہا ہے کہ بھئی ایک مزار پر اگر کسی نے بت بنا کے رکھ دیا تو کیا آفت آ گئی. یہ سنبھالے نہیں سنبھلنا ان سے، جیسے یہ قبریں سنبھالے نہیں سنبھل رہی ان سے. یہ وہی مسئلہ وہیں پر پہنچنا. تو جناب اللہ پاک نے کہا کسی کو مددگار نہ بنانا، مگر ہم نے بنایا اور ہم سب پچھتا رہے. اللہ فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگ جو اولاد ہو ان کی جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا. یہود کو خطاب ہو رہا ہے نا. یہود جو تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ڈوبی ہے تو جو ایمان والے بچے، ان سے پھر آگے جو قومیں چلی انہی میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے نا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم انہی قوموں میں سے ایک تھی. تو مختلف نسلیں چلی، ان میں سے اور کے لوگ تھے، ان کی اولاد ظاہر ابراہیم تھے. تو ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو چھوڑ کر فلسطین شفٹ ہو گئے، اور فلسطین میں پھر انہوں نے ظاہر اسحاق علیہ السلام سے ان کی نسل چلی، اور عرب میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے ان کی نسل چلی. تو بیسیکلی پھر عرب اور یہود دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی آگے نا آگے. تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو نوح کی اولاد ہو. اس نون ہسٹری میں جو پہلے پیغمبر ہیں وہ نوح ہے، اس نون ہسٹری میں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے اب تک کا زمانہ جو ہے وہ کروڑوں سال پر مشتمل ہے، جس کی ہسٹری ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس جو رسالت کی قدیم ترین ہسٹری ہے اس میں سب سے پہلے رسول جن کے دنیا میں موجود ہونے کے آثار ہمیں ملتے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے. قرآن بھی انہی سے تذکرہ شروع کرتا ہے نا. آدم علیہ السلام کے فوراً بعد نوح علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کروڑوں سال کا فاصلہ. کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 60 ہاتھ لمبے 20 ہاتھ چوڑے تھے، یعنی کہ 90 فٹ لمبے اور 30 فٹ چوڑے. تو وہ اتنے لمبے چوڑے آدم اور نوح علیہ السلام کے زمانے کی جو باقیات ہمیں ملتی ہے، قوم عاد کی ملتی ہے، قوم سمود کی ملتی ہے، تو وہ تو نارمل گھر ہے. تو یہ کروڑوں سال کا فاصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ پھر وقت کے ساتھ قد گھٹتا گیا گھٹتا گیا گھٹتا گیا یہاں تک کہ تم لوگوں تک آیا اور اب ایسے رہے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو ہمیں آثار ملتے ہیں، حضرت نوح کے فوراً بعد قوم عاد ہے، قوم عاد کے کھنڈرات موجود ہیں، قوم سمود کے بھی موجود ہیں. تو آپ دیکھیں وہ تو نارمل ہے جیسے ہمارے آپ کے گھر ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور تھا برے صغیر کا، یہ وہ دور ہے جب یہاں پر یہ آریاز کا دور تھا، آریہ تہذیب تھی، یعنی کہ ہڑپا موہنجو دڑو. تو آپ دیکھیں وہاں کے بھی نارمل گھر ہیں. اسی طرح آپ احرام مصر دیکھیں، یہ ایک سیم ٹائم پیریڈ ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں وہاں پر بھی نارمل گھر ہے. تو اس وقت پھر انسانوں کی قد و قامت نارمل ہو چکی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کروڑوں سال کا زمانہ، جس میں پتہ نہیں کتنی نسلیں گزری، اللہ عالم. تو نوح علیہ السلام جن کے یہ عرب اور یہود نسلیں چلی آگے، ساری دنیا نہیں، عرب اور یہود نسلیں چلی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اولاد ہی نوح کی ہو، اور نوح علیہ السلام نے شرک کے خلاف کام کیا، 950 سال تک کام کیا. تو اس جیسے بندے کی اولاد ہو کر تم لوگ شرک کر رہے ہو. ٹھیک ہے. انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. دیکھیں سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہے؟ سب سے بڑی شکر گزاری ہے اپنے محسن کا احسان ماننا، اس کے ساتھ غداری نہ کر. تو ہمارا محسن ہمارا رب ہے، تو اس کے ساتھ شکر گزاری اور اس کی وفاداری یہ ہے کہ ہم صرف اسی کا گن گائیں. یہاں بیٹا دیتا ہے اللہ، چڑھاوے چڑھتے ہیں داتا دربار پہ. یہاں بیٹا دیتا ہے اللہ اور پھر کہتے ہیں یہ اولاد تو ہمیں دی ہے خواجہ معین الدین نے، تو ہمیں تو اس کا نام خواجہ صاحب رکھیں گے. ایسے ہی ہے نا. یہ جی مجھے اولاد دی ہے عبد القادر جیلانی نے، تو میں ان کا نام عبد القادر رکھوں گا. نام عبد القادر بہت اچھا ہے،
لیکن اس وجہ سے رکھنا کہ غوث اعظم نے دی ہے، یہ شرک ہے۔ وہ دیتا ہے، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں جو ہیں ان کی آپ کے ساتھ سیکنڈ میرج تھی، سب کی اپنی اولادیں تھیں۔ اما عائشہ واحد بیوی ہیں جن کی فرسٹ میرج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اما عائشہ کی اولاد نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کو اولاد دے سکے؟ نہیں دے سکے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے دینی ہے اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 8 بچے ہوئے، 4 بیٹے 4 بیٹیاں، چاروں بیٹے سال سوا سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بچا لیا بچوں کو؟ کیونکہ اس کی مرضی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے بھی 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی جو رقیہ تھی، ان کا بیٹا ہوا، حضرت زینب کی بیٹی ہوئی، بیٹا بھی ہوا، اور جو ام کلثوم تھی ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو ام کلثوم کو بیٹی تھی نا، ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بیٹا دیا، کوئی بیٹی دی، کیونکہ اولادیں صرف اللہ دے سکتا ہے نا، کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو عائشہ سے کتنا پیار تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے کہا عائشہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا عائشہ کا باپ ابو بکر۔ اتنے پیارے تھے، پیاری تھی آپ کو ام عائشہ۔ تو ڈیفینیٹلی ہر عورت کے اندر بلٹ ان ہے اولاد کی خواہش۔ اما عائشہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بے شک نہیں کیا، لیکن کبھی دل میں کوئی بات تو آتی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اگر اختیار میں ہوتا، آپ ہر چیز اما عائشہ کو دینا پسند کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ دے دیتے عائشہ کو، لیکن نہیں جی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ اتنی ہلکی باتیں سمجھی جاتی ہیں، سمجھے جو کچھ دیتا ہے بابا فرید نے دیتا ہے، سمجھے جو کچھ دیتا ہے غوث اعظم نے دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے آپ منع کر دے اسے دینے والا کوئی نہیں، جسے آپ دے دے اسے محروم کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کی شان کے سامنے کسی کی شان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسے نبی کی امت ہو کر ہم جو ہے نہ شکریہ بھی کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری میں سب سے پہلے ہے محسن کا احسان ماننا، اور سب سے بڑی ناشکری ہے محسن کے ساتھ غداری کرنا، کہ احسان کوئی کرے اور نام کسی کا لو۔ اس کے بعد نعمت کا درست استعمال، یہ شکر گزاری کا دوسرا اہم پہلو۔ جو نعمت دی گئی ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کریں، یعنی کہ باپ نے پیسے دیے فیس جمع کرانے کے لیے، بیٹا جا کر جو ہے وہ دیکھ لے فلم یا کچھ بھی اور کر لے، تو پیسے ضائع کر دیے نا اس نے۔ یہ سب سے بڑی غداریوں میں سے ہے۔ لہذا شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے اپنی اطاعت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہماری بندگی کریں اس لیے۔ تو مقصد حیات یہ، اس مقصد کو چھوڑ کر اور مقاصد میں زندگی ضائع کرنا یہ بھی ناشکری۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے کہ محرومیوں کو روتے رہنا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں، جو ہے اس کو نہیں گننا۔ ہر انسان کی زندگی میں 1-2 محرومیاں ہیں اور باقی سب کچھ ملا ہوا ہے۔ ہم وہ سب کچھ ملا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک آدھ محرومی جو ہے نا اس کو لے کر روتے رہتے ہیں۔ جیسے پورا اللہ نے صحیح پیدا کیا، کوئی شکر گزاری نہیں، کہ رنگ کالا ہے تو روتے رہتے ہیں میں تو کالی ہوں، میں تو کالی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی ناشکری ہے، کیونکہ آزمائش ہونی ہے کسی نہ کسی چیز سے تو ہونی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور جو اللہ نہ دے اس پر راضی رہنا، اور پھر زبان سے شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر کہنا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کھانا کھایا پھر اللہ کا شکر ادا کیا اسے روزہ دار جتنا اجر ملے گا۔ تو زبان سے بھی شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد کرنا، الحمدللہ کہنا، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ پڑھنا۔ لہٰذا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت شروع کی اور رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے تو کیا پڑھتے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد حمد کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہم لوگ تو نارملی نکمے ہیں، نہیں کوئی خاص پڑھتے، لیکن حمد کی مختلف دعائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس کہتے ہیں، پڑھا ولک الحمد ولک الشکر، اور رونے لگے، اور پھر ولکل، تھوڑی طبیعت سنبھلی، پھر ولک الحمد ولک الشکر، پھر رونے لگے نعمتیں یاد کر کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات اسی میں گزر گئی کہ آپ ولک الحمد ولک الشکر پڑھتے اور روتے۔
پھر وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ پڑھتے پھر دوتے شکر گزاری میں. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابا فوت ہو گئے، 6 سال کے ہوئے ماں فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے، بچپن بہت مشقت میں کاٹا. ذرا بڑے ہوئے تو مسئلہ سامنے یہ تھا کہ آپ زندگی کیسے چلائیں، تو کاروبار کے لیے لوگوں کا مال لے کر جانا شروع کیا کمیشن پر. پھر اماں خدیجہ سے شادی ہوئی. اماں خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھی. لیکن اماں خدیجہ سے بہرحال آپ کی شادی آپ کے لیے بہت آسانیاں لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولادیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے سیٹل ہوئے، مگر آپ کو اللہ نے جو بھی بیٹے دیے مکہ میں بھی سارے وفات پا گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ اللہ پاک نے نبوت کی ذمہ داری ڈالی. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف مکہ میں کاٹی، طائف میں کیا کچھ ہوا. پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کے عرصے میں 22 جنگیں لڑنی پڑی. جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا، آپ بیمار ہو گئے، بیماری کاٹی، جادو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ان ساری مشقتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا. اور پھر بھی جب آپ کہتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ تو آپ روتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت تو آپ کو ملی ہدایت اور نبوت. تو اصل نعمت ہدایت. باقی دنیا کی چیزیں تو ہر حال میں آزمائش ہے. اولاد ہے تو آزمائش ہے، اولاد نہیں ہے تو آزمائش ہے. مال ہے تو آزمائش ہے، مال نہیں ہے تو آزمائش ہے. حسن ہے تو آزمائش ہے، حسن نہیں ہے تو آزمائش ہے. گھر ہے تو آزمائش ہے، گھر نہیں ہے تو آزمائش ہے. جس کی شادی ہو گئی وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کی نہیں ہوئی وہ بھی آزمائش میں ہے. جس کے ماں باپ ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کے ماں باپ مر گئے اس کی بھی آزمائش ہے. ہر بندہ آزمائش میں سے گزر رہا ہے. ہر رشتہ، ہر نعمت آزمائش ہے. نعمت صرف ایک چیز ہے حقیقت میں، اور وہ ہے ہدایت. باقی سب آزمائش کے ذرائع ہیں. تو لہٰذا زندگی میں جو ملا اس پر بھی اللہ کا شکر، جو نہیں ملا اس پر بھی اللہ کا شکر، کیونکہ وہ بھی اللہ نے کسی مصیبت سے ہی بچایا ہوگا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور سب سے بڑا شکر تو اسی بات پر کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، اللہ نے ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دی، اور اللہ پاک نے ہمیں شرک سے بدعت سے دور کر دیا. اللہ پاک نے ہمیں صحت مند پیدا کیا، اللہ نے ہمیں معذور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بات کو قبول کر لینے کی توفیقیں دی. تو یہ بہت بڑی توفیقیں ہیں جی. تو ان توفیقوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اور باقی تو وہی بات ہے کہ ایک آنکھ کے دیکھنے میں جو کچھ ہے، ایک ہاتھ کی موومنٹ میں جو کچھ ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو بس وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، یہ جو شکر گزاری ہے اس کو اپنا لے. اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِيِ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو مزید عطا کریں. تو رزق میں اضافہ چاہیے، نعمتوں میں اضافہ چاہیے، اللہ کے فضل میں اضافہ چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَسَنَجْزِيِ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم اور دیں گے. تو شکر کے سارے پہلو سامنے رکھیں، اور یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. لہٰذا عربی میں شکر ایسی گائے کو کہا جاتا ہے جو کم گھاس کھا کر زیادہ دودھ دیتی. تو لہٰذا ہر حال میں اللہ کے اچھے بندے بن کر یہ شکر گزاری. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی. شکر بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو دعا بھی کیا کریں اللہم اجعلنی من الشاکرین، اللہ مجھے شکر گزاروں میں شامل کر. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.